ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں انداز اور کلام میں کے اندر دیکھیں آپ کس قدر محبت بھری ہوئی ہے۔ اس میں صرف حضور کا نام نہیں آ رہا، حضور کی آل کا بھی نام آ رہا ہے۔ انداز کیسا اپنایا حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی سوچ اور ان کی رینج دیکھیں آپ، ان کی محبت کی رینج آپ دیکھیں اور الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ کبھی غور نہیں ہوا اس بات پہ کہ وہ ایک بات میں ایک بات نہیں کی، ایک بات میں تین باتیں کر گئے۔ ایک بات ایک کی مگر ایک میں تین باتیں کر گئے۔ سیدہ کائنات کا بھی ذکر کر دیا، امام حسن کا حسنین کریمین کا بھی ذکر کر دیا اور خود نبی پاک کا ذکر کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں کمال اور مہربانیاں۔ جب مالک نوازتا ہے تو بات بولنے میں ایک ہوتی ہے، سمجھنے میں اور غور کرنے میں کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرات محترم، آج ایک دو باتیں میں بڑی خاص آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جامعیت عطا فرمائے اور چند لمحوں میں، چند گھڑیوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کر دینے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں جہاں میں نجات کا سبب بنے۔ پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ قرآن مجید کا ایک واقعہ ہے۔ یاد رہے اس دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں مگر ہر واقعہ قرآن بیان نہیں کرتا، مگر جس واقعہ کو قرآن بیان کرے پھر یہ سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ کیوں واقعہ بیان ہوا ہے۔ دنیا کے واقعات، ناول، کہانیاں لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو جائے، وقت پاس کرنے کے لیے۔ قرآن کے واقعات وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، وقت کو پاس کرنے کے لیے ہے، وقت کو کامیاب کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے اندر سبق ہے، پیغام ہے، اس کے اندر میسج ہے۔ قرآن کے واقعات، یہ میں نے ایک لائن میں آپ کو پورے قرآن مجید کے جو واقعات ہیں ان کا مقصد عرض کر دیا ہے۔ کیا مقصد کیا ہے کہ یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں واقعہ، انٹرٹینمنٹ کے لیے واقعات قرآن بیان نہیں کرتا۔ قرآن جو واقعہ بیان کرتا ہے اس میں امت کے لیے پیغام ہوتا ہے، اس کے لیے سبق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے بے شمار واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ جو ہے، جو کہ پہلے پارہ کے اندر موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ ہے گائے کا واقعہ۔ اس بارے میں آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا امیر ترین مالدار۔ اس کو اس کے چچا کے بیٹے نے، چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے دوسرے جگہ جا کے اس کو پھینکایا، اور صبح خود ہی دعویٰ کر دیا، خود ہی اس کا جناب کس نے مار دیا، جناب اس کا مجھے حساب چاہیے۔ بھی ایک تو غلطی کی، گناہ کیا، پھر خود ہی اس کا مدعی بن گیا کہ جی قاتل کو پکڑا جائے، کس نے قتل کیا ہے۔ اب معاملہ کافی آگے چلا گیا اور لڑائی تک نوبت آ گئی۔ ان کے جو خاندان تھے ان کے اندر مسئلہ بن گیا، کوئی کہہ رہا تھا تم نے مارا ہے، کوئی کہہ رہا تھا تم نے مارا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگ گیا۔ جب الزام لگا تو ایک بندہ، سیانے بھی بچ ہوتے ہیں، سیانے بندے بھی ہوتے ہیں، اس نے کہا یار اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، قاتل کے نام کا پتہ چل جائے گا، وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، کوئی طور پہ جاتے ہیں، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ جواب صحیح دے دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور اگر جواب نہیں دیں گے تو موسیٰ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ پروگرام انہوں نے بنا لیا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے
اس کو قاتل کے نام کا پتہ چل جاتا ہے. یہ بڑی گہری باتیں میں کر رہا ہوں, یہ قرآن کا واقعہ ہے. کیسے یاد رہے؟ اب دیکھیں نا, قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں قاتل کا نام کیا ہے, کس نے قتل کیا. اب جس وقت قتل ہوا موسیٰ علیہ السلام تو وہاں نہیں ہے. تو یہ میرا ایک تاریخی نقطہ یاد رکھ لیں کہ کسی جگہ کوئی واقعہ ہو, اس جگہ نبی کا ہونا ضروری نہیں. سبحان اللہ. یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے, اہل علم اس کو خوب سمجھیں گے. میں یہ کہاں تک رینج کہاں تک ہے اس بات کی, بڑی بڑی باتیں میں اس میں کر گیا ہوں. دوبارہ ذرا سن لیں. نبوت کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے, کسی چیز کے علم کے لیے وہاں حاضر ہونا ضروری نہیں, اس کا علم ہونا ضروری ہے. تو یہ الگ چیزیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, مگر بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی موجود نہ بھی ہو تب بھی نبی کو علم ہو جاتا ہے. او خدا کے بندو, یہ کلیم اللہ کی شان ہے, تو حبیب اللہ کا مقام کیا ہوگا, حبیب اللہ کا علم کیا ہوگا. تو وہ جناب فٹافٹ آئے, کہتے جی آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں ہمیں, آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں قتل کس نے کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا, بات کی, سارا علم بتا دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. کیا کرو؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کمال, سوال کچھ جواب کچھ. ہم نے پوچھا قاتل کا نام بتائیں, آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں. یہ تو جاہلوں والا کام ہے. قرآن اس موقع میں کر رہا ہے. انہوں نے یہ بات کہی, گستاخی کا جملہ تھا ان قوم کا, لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایسے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نبی کی شان نہیں ہے مذاق کرنا. نبی کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ وہ قوم سے مذاق کرے. یہ نبی کی شان کے سٹیٹس کے خلاف ہے. میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم کرو, جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دیکھو, نتیجہ نہ نکلے تو پھر کہنا اللہ اکبر کبیرہ. یہ مقام نبوت ہے. نبی کا ہر کام اس کا, میرے آقا نے, یہ کلیم اللہ ہے نا, اسی طرح حبیب اللہ کو بھی ساتھ میں ہم نے بیان کرنا ہے. یاد رکھیں نبوت کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دے دے, جو اس پر عمل کرے گا اس کو رزلٹ ضرور ملے گا. آج میں امت محمدیہ سے یہ عرض کرتا ہوں, حضور کی امت سے عرض کرتا ہوں, خدا کے بندو, اے اپنے نبی سے پیار کرنے والو, اپنے محبوب کی بات پر عمل کر کے دیکھو, رزلٹ نہ نکلے تو پھر کہنا, نتیجہ نہ نکلے تو پھر کہنا. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی میرے آقا کی بات پر عمل کرے اور نتیجہ نہ نکلے, اس کا اثر نہ ظاہر ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے تم یہ کام کرو. اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں, اللہ حکم ڈائریکٹ نہیں دیتا. اللہ قاتل کا نام ڈائریکٹ نہیں بتاتا, صورت میں بتاتا ہے. یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے مسئلے کو سمجھیں. خدا ڈائریکٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. خدا سے رابطے کے لیے ہمیں انڈائریکٹ ہونا پڑے گا, ہمیں رابطے کی ضرورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے اب آگے سے سوال شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو, کہاں کی ہو, دکھنے میں کیسی ہو, وزن کتنا ہو, عمر کتنی ہو, طرح طرح کے سوال شروع کر دیے. موسیٰ علیہ السلام بھی بتاتے گئے. جب اینڈ ہو گیا, سوالات ختم ہو گئے, سوالات ختم ہو گئے, انہوں نے کہا اب تو گائے ذبح کرنی ہی پڑے گی. میں پہلے واقعہ سنا رہا ہوں, پھر میں اس کے 2 نقطے بعد میں عرض کرتا ہوں, پھر وہ بات درمیان میں ایسا نہ ہو کہ واقعی رہ جائے. تو سوالات کی انتہا کر دی, اخیر کر دی سوالات کی. ہر سوال کا جواب کلیم اللہ نے دیا. جو وہ کہتے گئے, قرآن اس کو بیان کرتا ہے, جو وہ کہتے گئے موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے گئے. جب انہیں پتا ہو گیا بھی اب تو گائے ذبح کرنی پڑے گی, تو انہوں نے تلاش کیا. اب اس گائے کے بارے میں بڑی اہم بات آگے چلنے والی ہے. وہ گائے کہاں تھی, گائے کس کی تھی؟ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا, اللہ کا ولی تھا. وہ فوت ہو گیا. اس نے فوت ہونے سے پہلے اس گائے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. ایک بیٹا تھا اس کا تھوڑی چھوٹی عمر کا, اور ایک اس کی بیوی تھی, بس.
موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھی گائے کی، وہ صرف اور صرف اس وقت اس گائے کے اندر موجود تھیں جو اس اللہ کے ولی کی گائے تھی، اور وہ جنگل میں رہتی تھی، جنگل میں وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی خوراک کا انتظام فرماتا تھا۔ تو جیسے ہی پتہ چلا، اب میں اس کو مزید شارٹ میں نے کیا ہے یہ اس واقعہ کو، تو گائے کے حوالے سے جب یہ پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچے کہ جی ہمیں گائے خریدنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح کرو کہ اس کی جو کھال ہے، انہوں نے کہا قیمت کتنی ہے، کتنی قیمت میں دیں گے؟ تو یاد رکھ لیں اس وقت اس مارکیٹ کے حساب سے گائے کی قیمت بنتی تھی 3 دینار۔ کتنی؟ 3 دینار بنتی تھی اس گائے کی قیمت۔ ماں بڑی نیک تھی اور اس کا بیٹا بڑا نیک تھا، ماں کی خدمت کرنے والا بیٹا تھا۔ ماں نے بیٹے سے ایک دن کہا، اس میں یہ بھی ایک واقعہ بڑا اہم ہے، ماں نے اپنے بیٹے سے ایک دن کہا بیٹا وہ گائے بڑی ہو گئی ہے، اس طرح کرو کہ مارکیٹ میں لے جا کر، بازار میں لے جا کر اس کو فروخت کر دو، 3 دینار میں فروخت کرنا، جب سودا ہو جائے تو بیچنے سے پہلے مجھ سے ایک بار پوچھ لینا۔ تو بیٹا گیا، بیٹے نے آگے سے اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اس فرشتے نے آ کر کہا 6 دینار دیتا ہوں، گائے بیچ دو۔ بیٹے نے کہا جی ٹھیک ہے، سودا تو بڑا اچھا ہے، قیمت ڈبل مل رہی ہے، ماں نے تو 3 دینار کا کہا تھا۔ آج کے دور میں آپ اس کو 30,000 سمجھ لیں، 30,000 کا کہا تھا، 60,000 مل رہا ہے، کتنا بڑا سودا ہے، بڑا نفع ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں لیکن ماں کے پوچھے بغیر آپ کو گائے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا ماں سے نہ پوچھ، ڈبل قیمت دے رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی ڈبل بھی دو، میں ماں سے پوچھوں گا۔ سودا نہ کیا، واپس آ گیا، ماں سے بات کی، ماں نے کہا ٹھیک ہے، اگلے دن ڈبل ریٹ کر دیا۔ ماں نے کہا اس کو ڈبل ریٹ پہ بیچ دو۔ جب اگلے دن گیا، پھر وہی فرشتہ انسانی صورت میں آیا، اس نے آ کر کہا کہ بیچ دو، ڈبل ریٹ لگا دیا اس سے۔ تو کہا میں نہیں بیچوں گا جب تک ماں سے نہ کنفرم کر لوں۔ ٹھیک ہے سودا کر لیتے ہیں، ماں سے کنفرم کر لوں کہ یہ ریٹ مارکیٹ میں مل رہا ہے، اگر آپ کہتی ہے تو میں فروخت کر دیتا ہوں۔ ماں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی معاملہ ہے کہ جو ریٹ زیادہ لگا رہا ہے، کہ اتنے کی تو گائے ہے نہیں۔ ماں نیک تھی، اللہ کی ولیہ تھی، وہ سمجھ گئی اتنا ریٹ کیسے لگ سکتا ہے، مارکیٹ میں تو یہ ریٹ ہی نہیں، اتنا زیادہ ریٹ جو ہے یہ کوئی بات ہے، کوئی تو کوئی بات ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس طرح کرو کہ اب جب ملاقات ہو نا اس سے، خریدار سے، تو پوچھنا کہ ہم یہ گائیں بیچیں کہ نہ بیچیں، پھر حقیقت سامنے آئے گی۔ اس فرشتے نے اس وقت کہا تھا گائے ابھی نہ بیچنا، ادھر بنی اسرائیل کے اندر قتل ہو گیا ہے، وہ گائے کو، اسی گائے کو لے کر جائیں گے اور سونے کی کھال جو ہے گائے کی، اس کو سونے سے بھر کر دینا، یہ قیمت مقرر کرنا، ضرور ملے گی، اتنی قیمت میں یہ گائے جو ہے فروخت ہوگی۔ تو وہ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر سے جناب چلتے چلتے وہ آ پہنچے گائے خریدنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا ساری نشانیاں، اس میں عیب بھی کوئی نہیں، گائے میں عیب بھی کوئی نہیں، اور دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ توجہ کرنا ذرا نقطے پہ، یہ قرآن ہے، قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، قرآن کا۔ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، اس پر توجہ چاہتا ہوں، عیب کوئی نہیں اور دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، پتہ چلا قیمت اس کی پڑتی ہے جس میں عیب نہ ہو۔ کاش کہ کوئی اس واقعے پہ غور کرتا، یہ قرآن کا واقعہ غور تو کرو یار، اس میں عیب کوئی نہیں گائے میں، یہ بات کیوں بتائی ہمیں؟ یہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے، یہ بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ امت محمدیہ کو سبق ملے، وہ جانور میں عیب نہ ہو تو اتنی قیمت بن جائے، اور جس مصطفیٰ کے امتی میں عیب نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے جی وہ کون ہے جس میں عیب نہیں؟ ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، آپ کہہ رہے ہیں عیب نہ ہو، اور سنو اس بات کا جواب، جو گناہ جتنے مرضی کر لے، توبہ کر لے، رب فرماتا ہے بے عیب ہے۔ توجہ کرو، توجہ کرو، جب بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر وہ عیب دار نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے عیب ہے۔ اچھا بندہ گناہ کرے، مرد ہو عورت ہو، اس سے غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، تو وہ بے عیب مانا جاتا ہے، وہ پاک مانا جاتا ہے۔ جو غلطی کرے اور توبہ کر لے وہ پاک مانا جائے، اور جن سے غلطی ہوتی ہی نہ ہو
उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा, उनका अजमत और शान क्या होगी। तो हजरात मोहतरम इस कुरान के वाक़े पे गौर करें। तो जिस वक्त वो ये सारा तैब आ गया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बेऐब है, कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल ताकत वाली गाय है। तो उन्होंने उस गाय को ख़रीद लिया, उस गाय को ज़बह कर दिया गया। उस गाय को ज़बह करके उसके गोश्त का टुकड़ा जो मकतूल था, कत्ल हुआ था, उसके यूं जिस्म से टच किया, जिस्म से टच किया, मुर्दा उठ के बैठ गया। उसने कहा मुझे फलां बंदे ने कत्ल किया है, मसला हल हो गया, वाक़या मुकम्मल हो गया। लेकिन जो बात अब करना चाहता हूं वो क्या है, गाय को ज़बह क्यों करवाया? गाय के बगैर अल्लाह नहीं बता सकता था? ये है बात। गाय का ही क्यों इंतखाब किया गया, इसका आप जवाब सुने गौर से। पहला जवाब, गाय को ज़बह क्यों करवाया गया? अल्लाह डायरेक्ट भी मूसा से कहता है, मूसा जाओ जाओ मुर्दे के पास खड़े होकर मुर्दे से कहना उठ जा। कलीमुल्लाह की पावर है, ये शान है, अल्लाह नबियों को देता है। मूसा अलैहिस्सलाम आप उसको कहते चल भी अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो वो उठ के नाम बता देता है। कभी गौर किया इस बात की तरफ, गाय को ज़बह क्यों करवाया गया? बताएं मुझे, कभी गया जी गौर इस तरफ? आज तक किसी ने सुना हो, नेट पे किसी ने सुना है जी ये वाकया, किसी ने इस तरह सुना है? मुझे बताएं, किसी ने इस पॉइंट को उठाया हो कि जी गाय को ही ज़बह क्यों किया गया? सोचने वाली बात है ना, ये कुरान का वाकया है। तो गाय को ज़बह इसलिए किया गया, हालांकि अल्लाह के पास और भी तरीके थे, गाय को ही ज़बह क्यों करवाया गया? तो मेरे मोहतरम भाइयों, गाय को ज़बह इसलिए करवाया गया, इसका आप जवाब सुने। पहला जवाब यह है कि बनी इसराइल वाले गाय की पूजा उन्होंने शुरू कर दी थी, खुदा मानते थे गाय को। तो रब ने एक तो उनका यह मसला सीधा किया कि जिस पर छुरी चलाई जाए वो खुदा नहीं होता। शिर्क का खात्मा किया, शिर्क के खात्मे के लिए गाय को ज़बह किया गया। एक जवाब, ये जवाब जो अर्ज कर रहा हूं ये भी तफसीर के हैं जो किताबों में है। दूसरा जवाब सुने, दूसरा जवाब ये है कि जो मां की खिदमत करता था बेटा, उसको अमीर करना था, दौलतमंद करना था। तो इस वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो ये है, मां बाप की खिदमत बंदे को अमीर बना देती है। वाक़या बनी इसराइल की गाय का, और इस दुनिया के अंदर जितने भी जानवर फरोख्त हुए हैं ना आज तक, सबसे महंगा जानवर सिर्फ वो गाय ही फरोख्त हुई है। ये भी याद रखिएगा, दुनिया में इतना रेट किसी जानवर का नहीं लगा, ना क़यामत तक लगेगा। ये भी आपको बता दूं, जितना ज्यादा रेट उसका लगा है। और बैठे बैठे अमीर हो गए, बैठे बैठे एक गाय सिर्फ दी है, वो रंग ही बदल गए, अमीर तरीन हो गए। देखें कितना मनों के हिसाब से सोना बना, कई मन सोना जनाब उनको मिल गया। तो मां बाप की खिदमत बंदे को अमीर बना देती है। पैगाम यह है इस वाक़े का कि मां बाप की खिदमत बंदे को अजमत वाला बना देती है। मां बाप की खिदमत करने वाला कामयाब ही होता है। कि देख लें, उसने मां की खिदमत की, बाप नेक आदमी था, तो अल्लाह ने उस वजह से उनको अमीर बना दिया, उसके बेटे को अमीर तरीन बना दिया। तो ये वाक़या से हमें पैगाम मिलता है। दूसरी बात वो है इबादत के बारे में। हम जो इबादत करते हैं वो क्यों करते हैं? कभी गौर किया? हम इबादत क्यों करते हैं और हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? ये हम जानते हैं ना कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है। अब हम इबादत क्यों करते हैं? इसका जवाब ये है कि हम इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अब मैं इस पर एक बड़ा अहम तरीन एक नुक्ता अर्ज करना चाह रहा हूँ, शायद वो आप ज़िंदगी में पहली बार सुनेंगे। वो क्या? कुरान से पेश करने लगा। हर बंदा ये कहता है कि मैं इबादत इसलिए करता हूँ कि खुदा राज़ी हो जाए। हर नबी ने इबादत इसलिए की खुदा राज़ी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की खुदा राज़ी हो जाए, नूह अलैहिस्सलाम ने इबादत की खुदा राज़ी हो जाए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की खुदा राज़ी हो जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत की खुदा राज़ी हो जाए। अल-गरज़ हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल ने इबादत की
کہ خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، اور رب فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو تاکہ میں راضی ہو جاؤں تم سے، میں راضی ہو جاؤں. تو ہر ایک عبادت کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، اور جب بات میرے اور آپ کے حبیب کی آتی ہے تو رب فرماتا ہے محبوب آپ عبادت کریں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھ لینا، سورہ طٰہٰ کا آخری رکوع، ٹائم کے پیش نظر میں حوالہ نہیں دے سکتا، حوالہ دے دیا ہے، پوری تفصیل وہاں سے دیکھ لینا. آپ نے غور نہیں کیا بات ہو کیا گئی ہے. یار عجیب رنگ ہے، کیسا عجیب رنگ ہے، کتنا گہرا رنگ ہے محبت کا کہ رب فرماتا ہے محبوب آپ میرا ذکر کریں، آپ میری نماز پڑھیں اس لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تو عبادت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کو راضی کیا جائے، اور حضور علیہ السلام کی عبادت اس لیے کہ حضور ہی راضی ہو جائیں. تو پتہ چلا عبادت میں، اب جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت میں، عبادت کو قبول کرانے کے لیے ذکر مصطفیٰ ضروری ہے، حضور کی مرضی ضروری ہے. یہ بس آج کا پیغام ہے. آپ کہیں گے جی بات کو تھوڑا آسان کریں. دیکھیں توجہ کیجئے گا، ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے عبادت کا قبول ہو جانا. یہ بڑا فرق ہے، اس کو سمجھیے گا. قیامت کے دن ایسے سینکڑوں نہیں، اللہ معاف کرے ہزاروں نہیں، لاکھوں میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، سینکڑوں کی بات نہیں، ہزاروں میں، ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے. میں فرق بتانے لگا ہوں، عبادت کرنا اور ہے، عبادت کا قبول ہونا اور ہے. ایسے لوگ ہوں گے، حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن عبادت ان کی قبول ہی نہیں ہوگی. کوئی کھاتے، وہ کہیں گے یہ نمازیں کدھر گئیں، روزے کدھر گئے، وہ حج کدھر گئے، زکاتیں کدھر گئیں، صدقات کدھر گئے، سب زیرو ہوگا، بیلنس زیرو. کیا مطلب؟ عبادت کی تھی مگر عبادت کو قبول نہ ہو سکی، عبادت کی قبولیت نہ ہوئی، اس لیے یہ مسئلہ بنا. آج میں اس راز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عبادت کی قبولیت کی شرط کیا رکھی ہے، عبادت قبول ہوتی کس کی ہے. یہ راز آج سمجھ لیں، عبادت قبول ہوتی کس کی ہے. یہ میرے سامنے احادیث ہیں، بہت ساری احادیث کا حوالہ ہے. میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں عبادت کرنا، عبادت خالص اللہ کی عبادت ہے نا، خالص اللہ کی طرف دھیان کا نام عبادت ہے. ایسے ہی ہے نا، نماز خالص اللہ کی عبادت ہے، روزہ حج زکوٰۃ یہ خالص اللہ کی عبادت ہے نا، ڈائریکٹ اس عبادت کا اللہ سے تعلق ہے. عبادت ہے، یہ بات حق ہے، مگر یاد رکھیں ہر عبادت کو جو بندہ کرتا ہے اس عبادت کو قبول کروانے کے لیے ہر بندہ مصطفیٰ کا محتاج ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کا محتاج ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ سنیں حدیث. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شاید یہ حدیث بھی آپ زندگی میں پہلی بار سنیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے سوار کے پیالے کی طرح نہ بناؤ، مجھے سوار کے پیالے کی طرح نہ بناؤ کہ وہ پیالہ بھر کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، پینے کی ضرورت ہو تو پی لیتا ہے، وضو کی ضرورت پڑے تو وضو کر لیتا ہے، ورنہ اس کا پانی یوں ہی بہا دیتا ہے. فرمایا مجھے پانی کے پیالے کی طرح، سوار کے پیالے کی طرح نہ بنانا، تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا. تو پھر آپ نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ بندوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ بات ہے کیا، اصل مسئلہ ہے کیا. آپ نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے. عبادت سے کی جو اصل ہے نا وہ کیا ہے؟ دعا ہے. آقا نے فرمایا سنو، جب تم دعا کرنا تو دعا کے شروع میں بھی میرا ذکر کرنا، دعا کے درمیان بھی مجھ پہ درود پڑھنا، دعا کے آخر میں بھی مجھ پہ درود پڑھنا. تو درود حضور علیہ السلام کے ذکر کا نام ہے نا. دعا کا شروع، دعا کا درمیان، دعا کا آخر ذکر مصطفیٰ. اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو پھر ذکر مصطفیٰ کرنا ہوگا، حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کو پیش کرنا ہوگا. اور اسی کے بارے یہ حدیث میں آتا ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منها شيء حتى
تصلی علی نبی کا، رواہ الترمذی، ترمذی میں یہ روایت ہے، عمر بن خطاب سے ہے کہ دعا جب کوئی مانگتا ہے، یاد رکھ لینا 24 گھنٹے ایک بندہ بیٹھا دعا مانگتا رہے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ مہربانی کر دے، 24 گھنٹے رب کے دربار میں مسجد میں بیٹھ کر، چلو میں مسجد سے آگے لے چلتا ہوں، کعبے میں بیٹھ کر 24 گھنٹے یہ دعا کرے، منہ بھی اس کا کعبے کی طرف ہو، دعا کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، 24 گھنٹے، 1-2 منٹ کی بات نہیں کر رہا، 24 گھنٹے، چلو 24 گھنٹے نہیں، آگے لے چلو، مہینہ پورا بیٹھا دعا کرتا رہے، چلو ساری زندگی بیٹھا دعا کرتا رہے، ساری زندگی بیٹھا ایک بندہ کعبے کے سامنے حرم میں وضو کیا ہوا ہے، کعبہ سامنے ہے، دعا کر رہا ہے، یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ مہربانی کر دے، ساری زندگی ہوگی دعا کرتے ہوئے، وہ دعا جاتی ہے نیچے سے اوپر جاتی ہے، آسمانوں پر بھی نہیں پہنچتی، زمین اور آسمان کے درمیان جا کے رک جاتی ہے۔ قانون بنا ہوا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے ایسی دعا کو میرے پاس لے کے نہ آیا کرو جس میں میرے نبی پر درود نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ گیا اور آپ نے کیا سنا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کا قانون دیکھیں، عبادت خدا کی ہے، اور قانون خدا دیکھیں، کام بھی مانگ بھی رب سے رہا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں رب سے مانگو، میں ان کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ اس بات میں کس کو اعتراض ہے کہ رب سے نہ مانگو؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، بات کوئی ہوتی ہے اس کو رنگ کوئی دے دیا جاتا ہے۔ کس نے کہا کہ رب سے نہ مانگو؟ بتائیں مجھے، کوئی ایک مسلمان دکھائیں دی جو یہ کہتا ہو کہ رب سے نہ مانگو۔ وہ بھائی اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اور کس سے مانگ رہے ہیں بھائی؟ اور رب سے ہی تو مانگتے ہیں ہم۔ اچھا رب سے مانگ رہے ہیں، اور رب قانون کیا بنا رہا ہے؟ مجھ سے مانگ رہے ہو، سنو، مانگ رہے ہو نا، میں تمہارے مانگنے کو قبول ہی اس وقت کرتا ہوں جب میرے نبی کا ذکر کرتے ہو۔ اگر میرے محبوب پر، میرے رسول پر درود نہ پڑھو، رب فرماتا ہے ایسی دعاؤں کی مجھے ضرورت نہیں، بلکہ میں اور کہہ دوں حضور کا ذکر تو اتنا ضروری ہے۔ کلمہ شریف میں ذکر کیوں کرتے ہو؟ رب کا نام لیتے رہو ساری زندگی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کروڑ تسبیح کر لو، مسلمان ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے جب تک میرے محبوب کا نام نہیں لے گا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات محترم، پتہ چلا کہ عبادت خدا کی کرنی ہے، اس عبادت کو قبول کرانے کے لیے نبی پر درود و سلام ضروری ہے، حضور پر ذکر ضروری ہے، حضور کا ذکر کرنا ضروری ہے، آپ کی ذات سے محبت ضروری ہے۔ تو جو عبادت، اور عبادت کی اصل ہے دعا، اللہ تو اس کو قبول نہیں کرتا جب تک محبوب کا ذکر نہ ہو، تو باقی پھر عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے آقا کی، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں اس میں درود کو لازمی رکھیں۔ اللہ نے اس لیے نماز کے اندر درود و سلام کو لازمی رکھا ہے۔ وہ بھائی نماز جیسی عبادت میں رب کہتا ہے کہ اس وقت تک نماز ہی نہیں، نماز نہیں جب تک اس میں حضور کی آل کا ذکر نہیں ہو جاتا، ان پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا، نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کو قبول کرانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اپنے نیک اعمال کو قبول کرانے کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی ضرورت ہے، اور اعمال کو قبول کرانے کے لیے حضور کی ضرورت ہے، اور خود کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے بھی حضور کی ضرورت ہے۔ اپنے نبی سے تعلق رکھو، اپنے محبوب سے، اپنے رسول سے تعلق کو مضبوط کرو، آپ سے رشتہ محبت کو مضبوط کرو، آپ سے پیار کا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما